Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. اب اس پر ویڈیو کلپس بنانا شروع کر دیے کہ اگر کوئی ملک تبلیغی جماعت پر پابندی لگاتا ہے تو اس کا مسئلہ ہے، ہم یہاں کیا کر سکتے ہیں؟ تم کیا اندھے ہو گئے؟ تم بول نہیں سکتے؟ تم دین کا کام کر رہے ہو، کسی کے خلاف کیوں زبان کھولتے ہو؟ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی تم جہاں پر رہ کے کام کرتے ہو وہاں پر تو عیاشی کے اڈے کھل رہے ہیں، جوا کے اڈے کھل رہے ہیں، اور جناب آپ مدینہ منورہ یونیورسٹی سے پڑھ کر بڑے شان سے وہاں کا جبہ پہن کر رومال اوڑھ کر اپنے کو عرب دکھانا چاہتے ہو، تو تمہاری زبان کہاں گونگی ہو گئی؟ تم جس طرح تبلیغی جماعت کو موضوع بنا کر ٹاپک بنا کر بول سکتے ہو، ویسا مسلم حکمرانوں کی آوارگی پہ بول کے دیکھو، پھر تمہیں ہمتیں دکھائیں گے۔ اگر تم میں دم ہے تو بول کے دیکھو، کیوں تمہاری کرسی چلے جائے گی، تمہیں اکھاڑ دیا جائے گا۔ اس لیے فتاویٰ میں لکھا ہے، فلاں لکھا، یہ حوالے دے کر جان بچانا چاہتے ہو، اس سے کیا امت متحد ہوگی؟ سوچنے کا ایک پہلو یہ ہے کہ اس وقت امت متحد ہونے کی کوشش کرے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی آیت اور حدیث پاک کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے جس عنوان پر بات کرنی ہے وہ ہے مسلمانوں میں آپسی اتحاد، اتفاق اور مشترکہ امور کے سلسلے میں اپنے اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ملی مفاد کی خاطر ذاتی مفادات کو چھوڑ دینا وقت کی عقل مندی اور دانائی ہے، اور وہی شخص امت کے حق میں خیر خواہ ثابت ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید کی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، وہی ذات ہے جس نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی مدد فرمائی، تائید فرمائی اپنی مدد کے ذریعے سے اور مسلمانوں کے ذریعے سے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے دلوں میں الفت پیدا فرمائی۔ لو انفقت ما فی الارض جميعا، اللہ کے نبی سے اللہ فرماتے ہیں زمین میں جو کچھ بھی سونا چاندی خزانے ہیں وہ پورے خزانے خرچ کر کے اگر مسلمانوں کے دلوں میں اتحاد پیدا کرنا چاہیں تو بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اللہ نے اپنے فضل سے اتحاد پیدا کیا ہے، الفت پیدا کی ہے، یعنی اس سے مسلمانوں میں باہمی ایک دوسرے کے مددگار ہونے، ایک دوسرے کے حق میں خیرخواہ ہونے کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی انسان کسی انسان کو جوڑنا چاہے اور ایک جماعت کو اور انسانی سماج کو جوڑنا چاہے تو وہ دنیا کے خزانے خرچ کر کے بھی جوڑا نہیں جا سکتا ہے، لیکن اللہ رب العزت اپنے فضل سے
مسلمانوں کو جوڑنے کی بہت سی شکلیں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ نے جوڑا تو جوڑ پیدا ہوا ہے۔ دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح، اللہ نے تمہارے لیے بھی وہی دین نافذ کیا ہے جو دین حضرت نوح علیہ السلام کو اور دیگر انبیاء کو دیا تھا، اور ہر نبی نے اپنی قوم کو جو نصیحتیں کی اس میں کیا ہے، ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ جتنے انبیاء آئے ہیں تمام نبیوں نے اپنی امت میں جو باتیں پیدا کرنے کی کوشش اور محنت کی ہیں، ان میں ایک کوشش اور محنت تو یہ ہے کہ وہ دین پر قائم رہیں، اور دوسری اہم کوشش ہے ولا تتفرقوا فیہ، آپس میں گروہ بندیاں، آپس میں مختلف جماعتیں اور مختلف فرقے بن کر ایک دوسرے سے ٹوٹ نہ جائیں۔ ہر نبی نے ہر زمانے میں اپنی قوم کو، اپنی امت کو جوڑنے کی، اجتماعیت کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ رکھنے کی کوشش اور محنت کی ہے۔ تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب کے سب لوگ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، آپس میں ایک دوسرے فرقوں میں نہ بٹو۔ اللہ کی رسی سے کیا مراد ہے؟ دین اسلام مراد ہے۔ اللہ کی رسی سے کیا مراد ہے؟ قرآن مجید مراد ہے۔ جو بھی تفسیر ہو، بہرحال دین پر مضبوطی سے قائم رہنا، قرآن مجید کو اپنا اسوہ بنا کے چلنا، اور قرآن کو چھوڑ دیا جائے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی احادیث کو چھوڑ دیا جائے، امت کی اجتماعیت میں شیرازہ بندی کر دی جائے، بکھیر دیا جائے، تو پھر یہ امت کی ہوا کو، اس کی پاور کو اور اس کی طاقت کو اکھاڑ دینے والی چیز ہے، اس کی عظمت و سلطنت، اس کی شان، شوکت اور سطوت کو ختم کر دینے والی چیز ہے۔ ایک آیت میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، آپس میں نہ لڑو، آپس میں نہ جھگڑو، فَتَفْشَلُوا، تو پھر تم بکھر جاؤ گے، منتشر ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، پھر تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہاری کوئی عزت نہیں رہے گی۔ پوری دنیا کے ممالک 200 سے زائد، اس میں سے 1/4 مسلمانوں کے ممالک، اس کے باوجود بھی بین الاقوامی طور پر مسلم ممالک کی کوئی حیثیت نہیں ہے، مسلم بادشاہوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ایسے 50 سے 60 ملک جس کے ماننے والے صرف ایک مذہب کو فالو کرتے ہوں، دنیا میں کوئی نہیں دکھا سکتا ہے، یعنی فلاں 50 ملک ایک مذہب کے ماننے والے ہیں، فلاں 40 ملک ایک مذہب کے ماننے والے ہیں، ہر ملک والوں کا مذہب نظریہ الگ ہے، لیکن 50 سے زائد ملک کے لوگ اور وہاں کے حکمران وہ ہیں جو اسلام کو مانتے ہیں، وہ مسلم کنٹریز کہلاتے ہیں۔ دنیا میں کوئی اسلامک کنٹری نہیں ہے، یہ غلط فہمی یہ نکال لو دماغ سے، دنیا میں کوئی اسلامک کنٹری نہیں ہے، جو ہیں وہ مسلم کنٹریز ہیں، اسلامک کنٹریز نہیں ہیں۔ مسلمان وہاں پر حکمران ہیں، اسلام وہاں پر حکمرانی نہیں کر رہا ہے، اور یہ فرق ہر کھلی آنکھیں اور کھلا دماغ رکھنے والا سمجھ سکتا ہے۔ اسلام اور چیز ہے، مسلمانوں کی حکمرانی اور بات ہے۔ تو جس قدر اللہ نے فرمایا کہ اگر تم منتشر ہو جاؤ گے، سعودی عرب یمن کے خلاف، قطر کے خلاف، دبئی فلاں کے خلاف، یہ ملک فلاں کے خلاف، فلسطین کے خلاف فلاں فلاں ملک، یہ سب مسلم ممالک ہیں، اس کے باوجود بھی ایک دوسرے سے لڑتے مریں گے۔ عراق، کویت کی جنگ، فلاں فلاں کی جنگ، یہ سب ہوئے گی، حالانکہ مسلمان بادشاہ مسلمان سے لڑ رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا آپس میں لڑ کے مرو گے تو پھر عزت، سلطنت، حکومت سب برباد ہو جائے گی۔ اور ایک آیت میں فرمایا یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، قیامت کا دن وہ ہوگا جس میں بعض چہرے بڑے روشن ہوں گے اور بعض چہرے بڑے سیاہ اور کالے ہوں گے۔ ان کی روشنی ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑی نعمت ہے، اور ان کے کالے چہرے ہو جانا وہ قیامت کا عذاب ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس آیت کے تحت میں فرماتے ہیں جو روشن چہرے ہوں گے وہ اہل سنت والجماعت کے لوگ ہوں گے، جو ایک دین پر قائم اور پابند رہیں گے،
اور جو کالے چہرے ہوں گے وہ ہوں گے جو آپس میں فرقوں میں بٹے ہوئے ہوں گے، جو آپس میں گروپ بندی اور جماعتوں میں بٹے ہوئے ہوں گے۔ اور ایک آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان هذه امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون۔ بہت اہم اصول اور قاعدہ، ضابطہ، رول اللہ نے امت کو دیا ہے، میں ایک ہوں، میں تمہارا رب۔ اللہ فرماتے ہیں میں تمہارا رب، پروردگار، انا ربکم، میں تمہارا پروردگار ایک اکیلا ہوں۔ جس طرح میں اپنی معبودیت میں کسی کو پارٹنر بنانا گوارا نہیں کرتا، ایسے ہی تم بھی ایک ہو۔ ان ہذہ امتکم امۃ واحدہ، تم ایک امت ہو۔ جس طرح معبودیت میں پارٹنر گوارا نہیں، تمہارا آپس میں بٹ جانا، ٹکڑے ہو جانا، فرقوں میں بکھر جانا بھی گوارا نہیں ہے۔ جیسے ایک اللہ کو اپنا معبود مانتے ہو ویسے ایک بن کر رہو۔ اور ایک آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ۔ یہ راستہ دین اسلام، اللہ کے نبی علیہ السلام کا لایا ہوا راستہ، اس پر چلنے اور پابندی سے جمے رہنے کا اہتمام کرو۔ دائیں بائیں آنے جانے والے راستوں میں نہ بکھرو، ورنہ پھر تم سیدھے راستے سے، جنت تک پہنچنے والے راستے اور منزل سے محروم ہو جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور ایک آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ نے تم پر بڑے بڑے انعامات کیے ہیں، لیکن جہاں پر اللہ بھی بندوں کو یہ احساس دلانا چاہتے ہیں کہ یہ انعام میری طرف سے بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ کے نزدیک، اللہ کے لیے کوئی چیز بڑی نہیں ہے، اللہ ہی سب سے بڑے ہیں۔ پوری دنیا دے دے پھر بھی اللہ کے لیے کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن جب بندوں کو یہ احساس دلانا ہو کہ میں تمہیں جو نعمت دیا ہوں بہت بڑی نعمت دیا ہوں، تو اس موقع پر اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا، یاد کرو۔ اس موقع پر فرماتے ہیں یاد کرو، احساس دلانا چاہتے ہیں۔ کیا نعمت دیے ہیں؟ اذ کنتم اعداء، تم آپس میں دشمن تھے، فالف بین قلوبکم، اللہ نے تمہارے درمیان میں الفت اور محبت پیدا کی، فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، اللہ کے اس الفت پیدا کرنے کی برکت سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ تو آپس کے اتحاد کو اللہ خود اپنے بندوں کو احساس دلانے کے لیے یہ تنبیہ فرماتے ہیں کہ تمہارا آپس کا متحد ہونا یہ میری طرف سے بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ احادیث میں سے ایک حدیث اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں 3 چیزوں کو لازم پکڑے رکھو۔ ایک یہ ہے کہ مسلمان دوسرے مسلمان کے بارے میں دل میں کینہ اور حسد نہ رکھے، دوسرے مسلمان کے بارے میں دل میں کینہ اور حسد نہ رکھے۔ دوسری چیز، مسلمان آپس میں ایک دوسرے کی اجتماعیت سے نہ جدا ہو۔ اور تیسری بات، مسلم حکمرانوں کی اطاعت کرو، ان کا ساتھ دو۔ ان 3 چیزوں کو لازم پکڑو۔ آپس میں ایک دوسرے سے کینہ، حسد، خیانت، نفرت نہ رکھو۔ آج بھی بہت سے مسلمان حکمران، مسلمان کہلانے والے قائد، رہنما اور دین کے پیشوا شمار ہونے والے مسجد کے ممبروں سے خطاب، تقریریں، لیکن ان کی زبان سے کسی دوسرے فرقے کے بارے میں جب کوئی بات کی جاتی ہے، دوسری جماعت اور تنظیم اور تحریک کے بارے میں کچھ ہدایات دی جاتی ہیں، تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ دوسری تنظیم اور تحریک کا خیر خواہ نہیں ہے، بلکہ بڑا خائن، بڑا دھوکے باز، بڑا کینہ اور حسد رکھنے والا ہے۔ اس تنظیم اور تحریک کی کوئی بھلائی اور خیر اس کو دکھائی نہیں دے رہا ہے، صرف حسد اور بھڑاس نکال رہا ہے۔ اس کی زبان صاف اس کی دل کی ترجمانی کرتی ہے کہ اس کے دل میں کس قدر ایک دوسرے مسلمان فرد یا دوسری مسلمان تنظیم کے بارے میں کس قدر نفرت بیٹھی ہوئی ہے۔ اور دوسری حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تر المؤمنین، تم مسلمانوں کو دیکھو گے آپس میں ایک دوسرے کو رحم کرنے کے بارے میں، وتوادہم، ایک دوسرے کے سے محبت کرنے کے بارے میں، ایک دوسرے پر شفقت کرنے کے بارے میں، ایک دوسرے کو ساتھ دینے کے بارے میں، ایسی ہے جیسے کہ ایک دیوار کی طرح، کمثل الجسد، ایک جسم کی طرح،
اذا اشتکا عضوا، جب کسی ایک عضو کو بھی، جسم کے کسی ایک حصے کو بھی تکلیف پہنچتی ہے تو سارا جسم درد محسوس کرتا ہے۔ بخار ہو گیا، جسم میں تکلیف ہو گئی۔ آپ نے اپنے انسانی اعضاء میں غور کیا ہے؟ انسان کو اللہ نے جتنے اعضاء دیے ہیں وہ تمام اعضاء اپنی جگہ الگ الگ ہیں۔ وہ تمام اعضاء نفع پہنچانے میں بھی سب میں الگ الگ ہیں۔ آنکھوں کا کام الگ، اس کا ڈیزائن الگ، کان کا کام الگ، اس کا ڈیزائن الگ، ناک کا کام الگ، اس کا ڈیزائن الگ، ہاتھ پیر کا کام الگ، اس کا ڈیزائن الگ، اندر کے اعضاء دل، گردے، کڈنی سب کے اعضاء ہیں، سب کا کام الگ، سب کا ڈیزائن نقشہ الگ ہے۔ یہ سب الگ الگ ہونے کے باوجود بھی ایک جسم میں اللہ نے ایسے فٹ کر دیا ہے کہ اگر کبھی کوئی عضو دوسرے سے جدا ہو جائے تو وہ انسان عیبدار ہو جاتا ہے۔ کان یہاں پر ہے، یہاں سے نکل کر یہاں آ گیا، آنکھ یہاں پر ہے، یہاں سے نکل کے یہاں چلی گئی، صحیح نہیں لگے گا۔ الگ الگ ہیں پھر بھی ایک جسم میں ایسے جڑے ہوئے ہیں کہ جڑے ہیں تو ہی انسان ہے، اور صحت مند انسان ہے ورنہ بیمار ہے، اچھا انسان ہے ورنہ خراب اور برا لگے گا۔ اور پھر ہر ایک کا مقصد الگ ہے، کان کا مقصد الگ، ناک کا مقصد الگ، زبان کا الگ ہے، آنکھوں کا الگ ہے، دل گردے کا الگ ہے، ہر ایک کا مقصد جینے کا، کام کرنے کا الگ الگ ہے، پھر بھی ایک ساتھ ایک باڈی میں رہ کر اپنا اپنا کام کر رہے ہیں۔ اگر سمجھو تھوڑی دیر کے لیے یہ آنکھ اگر کان سے لڑنا شروع کر دے اور یہ زبان ناک سے لڑنا شروع کر دے اور ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ سے یا پیر سے لڑنا شروع کر دے، بیٹھے بیٹھے ہاتھ پیر کو مارنے جا رہا ہے، بیٹھے بیٹھے آنکھ کان کو کھانے جا رہی ہے، بیٹھے بیٹھے دانت ناک کترنے جا رہا ہے، تو اگر یہ منظر انسان کے جسم میں اگر یہ چینجنگ آ گئی تو کیا وہ انسان رہے گا یا پاگل ہو جائے گا؟ یہ خود انسان کو سمجھانے کے لیے بڑی مثال ہے کہ تمہارے جسم کے اعضاء الگ الگ مقاصد میں متفرق اور ان کی شکل صورت میں الگ الگ، اس کے باوجود بھی ایک جگہ رہ کر ایک اجتماعی نظام کو چلا رہے ہیں، تو پھر انسان جی رہا ہے، انسان صحت مند ہے۔ اور پھر ایک عضو کا دوسرے عضو سے تعلق ایسا کہ اگر ٹھوکر لگا، ناخن اکھڑ گیا، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ پیر دیکھ لے اپنا مسئلہ ہے، آنکھیں مزے سے سو رہی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ سر میں درد ہوا تو پیر چل کے جاتے ہیں وہاں تک گولی لینے کے لیے کہ سر کو درد ہو رہا ہے، پیر کو تکلیف پہنچ گئی، سر اوپر ہے لیکن وہ جھک جاتا ہے، پیر تک جا کر دیکھتا ہے کہ میرے پیر کو کیا ہوا ہے، تو سر بھی پیر کا ساتھ دے رہا ہے، پیر بھی سر کا ساتھ دے رہا ہے، اونچے نیچے ہونے کا فرق نہیں ہے، تب جا کے انسان صحت مند جی رہا ہے۔ ایسا اتحاد جو ایک جسم میں ایک انسان کو دکھائی دے رہا ہے، ویسا اتحاد ایک خاندان میں، ایک جماعت میں، ایک بستی میں، ایک گاؤں، شہر، صوبہ اور ملک اور پورے دنیا کے مسلمانوں میں ہونا چاہیے۔ پورے مذہب کے ماننے والوں میں، ایک اسلام کو فالو کرنے والوں میں ایسا تعلق ہو کہ اگر کسی بھی طبقے کو کوئی چوٹ پہنچ جائے، چاہے وہ پیر کی جگہ پر ہو سر جھک جائے، چاہے وہ سر کی جگہ پر ہو پیر اس کے لیے خدمت کو تیار ہو جائیں۔ یہ بات صحیح ہے کہ مسلمانوں کے آپسی انتشار اور اختلاف کو ہوا دینے میں، پھیلانے میں اسلام دشمن طاقتوں کی منصوبہ بندی رہی ہے۔ وہ بڑے منظم پلاننگ کے ذریعے سے مسلمانوں کو ٹکڑوں میں بانٹ کر ان کی طاقت کو اور ان کے پاور کو منتشر کرنے، انہیں کمزور کرنے کی جو کوشش ہو سکتی ہے انہوں نے مقصد زندگی بنا کر وہ کام کیا ہے اور کر رہے ہیں۔ لیکن کیا مسلمان احمق ہے، پاگل ہے، بے وقوف ہے؟ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ پلاننگ کیوں ہو رہی ہے، یہ مقصد کیا ہے، اس کے پیچھے مسلمانوں کو کیوں کمزور کرنا مقصود ہے؟ ہمارے خلاف میں بیانات کرنا، ہمارے خلاف قانون پاس کرنا، ایک دوسری تنظیم کے خلاف، ایک دوسری جماعت، گروہ اور تحریکوں کے خلاف نعرے بازی لگانا یا بیان بازی کرنا، چرب زبانی استعمال کرنا، یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ ہم اپنے ہوش کے ناخن لے کر عقل اور بصیرت کا استعمال کرتے ہوئے ان مسائل کو جو بہت کم ہیں اختلاف کے لحاظ سے، ان کو بالائے طاق رکھتے ہوئے مشترکہ مفاد کے لیے ہم جمع نہیں ہو سکتے ہیں؟ اتنی عقل مسلمان میں نہیں ہے۔ وہ پارٹیاں جو پہلے الیکشن میں
اس پارٹی کا منہ دیکھنا گوارا نہیں کرتی تھیں، اسٹیجوں پر اپنے ووٹ بندی کے لیے وہ ان کے خلاف جتنی بھڑاس نکال سکتی ہیں وہ نکال کر ہی ووٹ بینک کی جا سکتی ہے، وہ سب کرنے والی پارٹیاں ایک دوسرے پر کیس کرنا، جیل میں ڈال دینا، قتل کروا دینا، یہ سب کرنے والی پارٹیاں آج سیاسی مفاد کے خاطر ایک اسٹیج پر جمع ہو کر بغل گیر ہو رہے ہیں۔ جو کل تک دست و گریباں تھے، ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے، آج ایک دوسرے کے ساتھ شیر و شکر بن گئے ہیں۔ جس طرح دودھ میں شکر گھل جاتی ہے، ایسے وہ پارٹیاں ایک دوسرے کے ساتھ گھل گئی ہیں کہ ہم سیاسی پارٹی میں آگے رہیں، ہم اس کو ایک مخصوص مذہبی راشٹر بنانے کی کوشش کریں۔ ایک طرف دشمن تو ویسے جڑنے کی کوشش کر رہا ہے، اور دوسری طرف مسلمان ایک دوسرے تنظیموں تحریکوں کے خلاف اپنی بھڑاس نکالتے ہوئے، حسد اور کینہ نکالتے ہوئے، کہیں چاپلوسی، کہیں مکاری، کہیں اپنا ٹھکانہ بچانا، جہاں پر یہ اصول مسلمانوں کو دیا گیا کہ بقائے باہم، ہر نظریے والا اپنی جگہ پر رہتے ہوئے دوسرے کو باقی رکھنے کی کوشش کرے۔ بقائے باہم کا جہاں اصول دیا گیا ہے، وہاں پر بقا للتنازع کا اصول بنا لیا گیا کہ اگر ہم جھگڑیں گے تو ہی باقی رہیں گے، اگر ہم ان کے خلاف بکیں گے تو ہی ہماری سیٹ باقی رہے گی، اگر ہم کچھ بکواس کریں گے تو ہی ہم یہاں پر محفوظ رہیں گے۔ جہاں پر ایک دوسرے کو گوارا کر لینے کی بات کی گئی تھی، وہاں پر ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنا ہی ان کی زندگی کا مقصد اور ان کے جینے کا ذریعہ اور سبب بن چکا ہے۔ مسلمانوں کو توڑانے کے لیے دشمن نے خواہ کتنی بھی کوششیں کی ہوں، لیکن یاد رکھو جو مسلمانوں کے پیشوا ہوتے ہیں، رہبر، رہنما اور قائد شمار ہوتے ہیں، چاہے وہ مذہبی ہو، چاہے وہ سیاسی ہو، یہ لوگ جب تک اختلافی مسائل کو چھوڑ کر مشترکہ مفاد عامہ ملی مسائل کو جب تک وہ ترجیح نہیں دیں گے، یہ سب چھوٹی چیزیں اس کو چھوڑ دو، اہم کام یہ ہے، جب تک اس کو ترجیح نہیں دی جائے گی اس وقت تک آپسی عوام میں بھی اتحاد پیدا نہیں ہو سکتا۔ سید نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب تک قوم کے جو لیڈر شمار ہوتے ہیں، قوم کے خطبہ، علماء شمار ہوتے ہیں، وہ اگر ایک دوسرے مذہب اور تنظیم و تحریک کے لوگوں کا احترام نہیں کریں گے تو پھر ان کی عوام بھی آپس میں لڑتی رہے گی۔ ان کو حدود کا علم نہیں ہے، وہ حدیں جانتے نہیں ہیں کہ کہاں تک بولنا کہاں تک نہیں بولنا ہے۔ پڑھا لکھا آدمی جانتا ہے، وہ جانتے ہوئے بھی جاہل بن رہا ہے، تو پھر وہ قوم کو انتشار کے دہانے پر، دوزخ کے دہانے پر لے جا رہا ہے۔ انتشار اور اختلاف جہتیں مختلف ہیں، علاقائی لحاظ سے اختلاف ہے، کوئی یو پی کا ہے، کوئی جنوب کا ہے، کوئی شمال کا ہے، کوئی آندھرا کا ہے، کوئی تلنگانہ کا ہے، کوئی اس خاندان کا ہے، کوئی اس خاندان کا ہے، کوئی اس پیشے کا ہے، کوئی اس پیشے کا ہے، ان کئی وجوہات ہو سکتے ہیں ایک دوسرے سے اختلاف کی، لیکن مذہبی اختلاف یہ ایسا زخم انسان کے دل پر چھوڑتا ہے کہ وقت گزرتے گزرتے کبھی وہ دلوں پہ لگنے والا زخم چنگا ہونے کے بجائے، بہتر ہونے کے بجائے اور گہرا ہوتے جاتا ہے۔ اور پھر ان جاہل بکواس کرنے والے ممبروں پر ہو، اسٹیجوں پر ہو، یہاں سے بکواس کرنے والوں کی بکواس اس زخم کو اور گہرا کر دیتی ہے، ہر زمانے میں اسے تازہ رکھتی ہے۔ اختلاف دو طرح کا ہوتا ہے، اعتقادی اور اصولی، دوسرا فروعی اور عملی۔ اعتقادی اختلاف عقیدہ کیا رکھنا چاہیے، یہ بنیادی اختلاف ہوتا ہے، جیسے شیعہ سنی اختلاف، ان کے عقیدے الگ ہیں اور سنیوں کے عقیدے الگ ہیں، یہ اعتقادی اختلاف ہے۔ فروعی اور عملی اختلاف، نماز کیسے پڑھنا ہے، ہاتھ کہاں باندھنا ہے، آمین زور سے بولنا نہیں بولنا ہے، فلاں کرنا نہیں کرنا ہے، یہ عملی اختلاف ہے۔ یہ اختلاف برا نہیں ہے، لیکن اس اختلاف کو مقصد زندگی بنا کر گروپ بنا لینا، ایک تنظیم تحریک بنا لینا، یہ وقت کی بڑی خباثت ہے۔
یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو دشمن کا آلہ کار بن کر، زر خرید غلام بن کر، اپنی عہدے کے خاطر، سیٹ کی خاطر اور اپنی عمارت کی خاطر اور اپنے کو لوگوں میں شہرت کی خاطر ایسے بھوکے بن کر جیتے ہیں جیسے کہ جنگل کا درندہ بھوکا ہو کر وہ بھیڑیوں پر اور بکریوں پر حملہ کرتا ہے، بھیڑوں پر حملہ کرتا ہے۔ ان سے زیادہ نقصان ایسے درندوں سے ہوتے ہیں جو انسانی سماج میں حرص اور لالچ کے دل دادہ ہو کر کرسی کے لیے، عہدے کے لیے کچھ بھی کرنے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ اختلاف کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتا ہے، لیکن ایک مخصوص جماعت، ایک مخصوص گروپ صرف اسی کام کے لیے کام کرنے لگا ہے کہ ان کا کام یہ ہے کہ نماز کیسے پڑھنا، ہاتھ کہاں باندھنا، آمین کیسے بولنا، فلاں کیسے کرنا، وہ کیسے کرنا۔ یہ کوئی تبلیغ کا سبب ہے، یہ کوئی تبلیغ کرنے والی چیز ہے۔ اگر کوئی ویسے بھی کرا، کوئی ایسے بھی کرا، اس کی اہمیت کیا ہے؟ اس سے زیادہ کون سے مسائل پر ہماری محنت صرف ہونی چاہیے؟ ایک آدمی ایکسیڈنٹ ہو کر ہاتھ ٹوٹا، دوسرا آدمی ایکسیڈنٹ ہو کر سر پھوٹا، اب بتاؤ عقل مند ڈاکٹر کون ہے؟ جو ہاتھ درست کرنے میں لگے گا یا سر سیدھا کرنے میں لگے گا؟ جہاں پر امت کے عقیدے بگڑ گئے ہیں، جہاں پر امت مرتد ہونے جا رہی ہے، وہاں ان مسائل پر توجہ دینے کے بجائے فروعی مسائل ہی کو بنیاد بنا کر آپس میں لڑتے رہنے کی اور ایک مخصوص نظریہ پیش کرنے کی کوشش کرتے رہنا، یہ دشمن اور دشمن کا آلہ کار ہوتا ہے۔ اعتقادی اختلاف میں بنیادی چیز یہ ہوتی ہے کہ جب بھی کسی کا عقیدہ الگ، ہمارا عقیدہ الگ ہے، تو وہاں پر ایک بات یاد رکھنا ہے کہ کبھی بھی عقیدے میں اختلاف ہونے سے کسی دوسرے کو کافر کہنے سے پہلے 100 بار سوچ لو۔ کافر بول دینا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ انبیاء کی ساری قربانیاں کافروں کو مسلمان بنانے کی خاطر تھیں، اور ان کی ساری محنتیں مسلمانوں کو کافر بولنے پہ لگی ہوئی ہیں۔ اس کے بغیر ان کا اسٹیج رونق افروز نہیں ہوتا ہے، اس کے بغیر ان کے جلسے یا ان کے بیانات بڑے لچھے دار اور بڑے تعریف کے قابل نہیں بنتے ہیں، تو وہ کس قدر غلیظ فطرت کے پیدا ہوئے ہوں گے۔ جھٹ سے کسی کو بھی کافر بول دینا۔ اعتقادی اختلاف کی بنیاد تو حضرات صحابہ کے زمانے سے، جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ، حضرت علی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے درمیان اختلاف ہوا، اسی زمانے سے خوارج نام کا ایک فرقہ پیدا ہو گیا، اور وہ فرقہ حضرت علی کے ماننے والوں کو بھی کافر، حضرت علی سے جنگ کرنے والوں کو بھی کافر، یعنی پورے صحابہ کو کافر بولنے والا فرقہ خوارج کا۔ اس کے باوجود بھی صحابہ نے اس فرقے کو کافر نہیں کہا، اس فرقے کو کافر نہیں کہا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اگر یہ فساد مچائے گا، انتشار پیدا کرے گا، امت کی ایک جہتی کو توڑ دے گا، تو پھر اس سے جنگ کی جائے گی، کافر نہیں کہیں گے۔ ہاں جنگ ہوئی اور وہ فرقہ ہارا، مارا گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ جیتے، لیکن دیکھو جیتنے کے بعد بھی اس فرقے کے ساتھ کافروں جیسا معاملہ نہیں ہوا۔ جیسے کافر سے جنگ ہوئی تو مال غنیمت لوٹ لیا جاتا ہے، اور ان کی عورتوں کو باندی بنا لیا جاتا ہے، نوجوانوں کو قیدی بنا لیا جاتا ہے، ایسا معاملہ اس فرقے کے ساتھ نہیں کیا گیا۔ صحابہ میں اختلاف تھا، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں بعض اس بات کے قائل تھے کہ اللہ کے نبی معراج پر اللہ کو دیکھے یا نہیں دیکھے۔ بعض صحابہ بولتے ہیں دیکھے ہیں، بعض بولتے ہیں نہیں دیکھے ہیں، لیکن کوئی صحابی کسی کو گمراہ، کافر اور غلط قرار نہیں دے رہا ہے۔ صحابہ میں اختلاف ہے کہ مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں، جسے سماع موتا کہتے ہیں، مردے سنتے نہیں سنتے ہیں۔ ایک صحابہ کی جماعت سننے کے قائل، دوسری صحابہ کی جماعت نہیں سننے کے قائل۔ ایک صحابہ میں اختلاف ہے کہ اگر مرنے والے پر رویا جائے تو رونے سے میت کو تکلیف ہوتی ہے، بعض صحابہ کہتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں تکلیف نہیں ہوتی، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، یہ روگا تو اس کو تکلیف کیوں، ان کے رونے میں اس کا کیا دخل ہے۔ الگ الگ نظریے ہیں، لیکن کوئی صحابی کسی صحابی پر لعن طعن کرنا، توہین کرنا، تحقیر کرنا۔ صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین کی جماعت آئی، ان میں بھی فرقے پیدا ہوئے۔ معتزلہ فرقہ ہے، مرجیہ فرقہ ہے، وہ فرقے ہیں جو اہل سنت والجماعت سے اختلاف کرتے تھے۔ اس کے باوجود بھی فقہا نے کبھی بھی معتزلہ کو کافر نہیں کہا،
مرجیہ کو کافر نہیں کہا، گمراہ کہا ہے، کافر نہیں کہا، توہین اور تحقیر نہیں کی ہے، اختلاف اخلاق اور حدود کے دائرے میں کیا ہے۔ ہر زمانے میں اختلاف ہوتے آیا، بلکہ اہل سنت والجماعت میں احناف، مالکی، شافعی، حنبلی 4 بڑے بڑے مسالک ہیں۔ ان میں عقیدے کے لحاظ سے ایک اشاعرہ کہلاتے ہیں، دوسرے ماتریدیہ کہلاتے ہیں۔ ان میں بھی عقیدے کا اختلاف ہے، لیکن کبھی بھی انہوں نے بھی اشاعرہ نے ماتریدیہ کو، ماتریدیہ نے اشاعرہ کو عقیدوں کے اختلاف کے باوجود بھی کافر نہیں کہا ہے، مشرک نہیں کہا ہے۔ اپنے اپنے دلائل کو حد میں رکھتے ہوئے بات سمجھانے کی کوشش کی ہے، لیکن ایسا برملا کسی کو بھی کافر کہہ دینا اور اس کے ساتھ ساتھ امت کے جوڑنے کی بات بھی کرنا، ہم ہدایت اور دین کا کام کرنا چاہتے ہیں، ہم امت کو ایک صحیح راستے پہ لانا چاہتے ہیں، کیا کبھی کسی کی غلطی کو کھلے عام بدنام کرنے، توہین تحقیر کرنے کے درجے پر لا کر شرمندہ کر کر تم اسے اپنے ساتھ جوڑ لو گے؟ ڈاکٹر چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو، اگر کسی پیشنٹ کو آپریشن کرنا ہو تو وہ کبھی سڑک پر، کبھی میدان میں، کبھی بازار میں لے جا کر سب لوگوں کے سامنے پیٹ کاٹ کر آپریشن نہیں کرتا ہے۔ آپریشن کرنے کے لیے آپریشن تھیٹر ایسا بنایا جاتا ہے جہاں بیٹے کا آپریشن ہو تو باپ کو آنے کی اجازت نہیں ہے، بیوی کا ہو تو شوہر کو آنے کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ آپریشن میں تکلیف زیادہ ہوتی ہے، اصلاح کرنے میں تکلیف زیادہ ہوتی ہے، تو اس کے لیے الگ سے لے جا کے اصلاح کرو۔ ایسے برملا کسی بھی تنظیم اور تحریک اور جماعت کی غلطیوں کو یوں اچھالنا کہ اس سے اصلاح ہونے کے بجائے فساد مچ رہا ہو، یہ کون سی خیر خواہی ہے؟ چاقو آپریشن کرنے والا ڈاکٹر بھی استعمال کرتا ہے اور چاقو قصاب بھی استعمال کرتا ہے۔ قصاب کی چاقو جان لینے کے لیے ہے، ڈاکٹر کی چاقو جان بچانے کے لیے ہے۔ تمہاری زبان کس خاطر استعمال ہو رہی ہے؟ اختلاف اچھالنے کی خاطر، انتشار کو اور ہوا دینے کی خاطر، یا امت کو جوڑنے کی خاطر استعمال ہو رہی ہے؟ اگر کوئی اختلاف ایسا ہو جائے کہ آپس میں جڑنا مشکل اور محال ہو جائے، نہیں ہو سکتا، تو بھی 4 باتوں کی بڑی خاص ہدایت اس امت کو دی گئی ہے۔ پہلی بات، اگر تم ایسا آپس میں مسلمان لڑیں یا اختلاف کریں کہ آپ جڑ نہیں سکتے، تو پہلی بات یاد رکھو، اللہ نے قرآن مجید میں مشرکوں، کافروں کے بارے میں اصول بیان فرمایا۔ کافر مکے کے اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہنے لگے، محمد یہ روز روز کا جھگڑا، تم ہمارے معبودوں کو، بتوں کو برا کہتے ہو، ہم تمہیں، تمہارے ماننے والوں کو ستاتے ہیں۔ ایک گاؤں کے، مکہ کے رہنے والے آپس کے، ایک قوم کے، ایک خاندان کے ایسے لڑتے رہنے کے بجائے ہم سب ایک مصالحت کرتے ہیں، معاہدہ کرتے ہیں۔ کیا؟ 1 سال تم ہمارے بتوں کی عبادت کر لو اور 1 سال ہم تمہارے خدا کی عبادت کر لیں گے، تمہارا خدا بھی راضی، ہمارے بت بھی راضی، اس طرح مل جل کر ایک گاؤں میں ہم رہیں گے۔ اللہ رب العزت نے کافروں کی اس مصالحت کے اپیل پر قرآن مجید کی آیت سورت نازل فرمائی، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، ان کافروں سے کہہ دو تم جن معبودوں کی، بتوں کی عبادت کرتے ہو، میں اس کی عبادت نہ کر رہا ہوں، نہ کرنے والا ہوں۔ لکم دینکم ولی دین، آخر میں فرما دیا کہ تم کو تمہارا دین، ہم کو ہمارا دین۔ جب اللہ تعالیٰ ایک طرف کفر، دوسری طرف اسلام، ایک طرف حق، دوسری طرف باطل، ایسے اختلاف کے موقعوں پر بھی فرمایا کہ بھئی تم اپنی جگہ پر رہو، ہم اپنی جگہ پر رہیں گے، ایک دوسرے کو چھیڑنا، ایک دوسرے کو توہین تحقیر، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب کافروں کے ساتھ یہ اصول اللہ فرماتے ہیں تو کیا مسلمان آپس میں ایک دوسرے گروہ بندیوں کے باوجود بھی تم کو تمہاری جماعت سلامت، ہم کو ہماری جماعت سلامت، تم کو تمہارا فرقہ، تمہارا مذہب، تمہارا گروپ سلامت، ہم کو ہمارا گروپ سلامت، اس طرح لوگ مسلمان آپس میں نہیں رہ سکتے جب اسلام کافروں کے ساتھ ایسا رہنے کا حکم دے رہا ہے۔ دوسری بات، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا کہ دیکھو، ایسا ہو نہیں سکتا کہ بھئی جس قدر انبیاء دنیا میں آ کر محنت کیے ہیں اور جس زمانے میں جو نبی محنت کیا ہے، سارے لوگوں کو اسی نبی پر ایمان لانا ضروری ہے۔ نبی جانے کے بعد قوم کے اندر ائمہ پیدا ہوئے، صلحاء پیدا ہوئے، فقہاء محدثین پیدا ہوئے،
ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ امت ساری کی ساری ایک امام پر متفق ہو جائے، سب امام مالک کے ماننے والے، سب ابو حنیفہ کے ماننے والے، سب شافعی کے ماننے والے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ مزاج الگ ہے، خیالات الگ ہیں، تحقیقات الگ ہیں، اجتہادات الگ ہیں، تو یہ اختلاف باقی رہے گا۔ تو جب یہ ہوگا تو جو قوم بھی جس مذہب میں بھی اس قوم کا خاص طبقہ یا اکثریت کسی کو اپنا پیشوا بڑا مان کر چلتی ہے، بھئی یہ ہمارے قوم کے لیڈر ہیں، یہ ہمارے بڑے ہیں، مان لیتی ہے، تو اب شریعت کا حکم آتا ہے کہ قوم کے لیڈر اور قوم کے بڑے پیشوا امام جو بھی ہیں ان کا احترام کرنا سیکھو، ان کی عزت کرنا سیکھو۔ قرآن میں اللہ نے کہاں فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، جو لوگ بتوں کی عبادت کرتے ہیں، جھاڑ کو خدا بولتے ہیں، سانپ کو خدا بولتے ہیں، آگ کو خدا بولتے ہیں، کنکر کو خدا بولتے ہیں، سورج کو خدا بولتے ہیں، ان کو بھی برا بلا نہ کہو۔ یعنی جس کی وہ عبادت کرتے ہیں، جن بتوں کی وہ عبادت کرتے ہیں، ان بتوں کو گالیاں مت دو، ورنہ وہ لوگ بھی غصے میں آ کر تم جس کی عبادت کرتے ہو اس کو گالیاں دیں گے۔ مسلمان کس کی عبادت کرتا ہے؟ اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ تم اگر رام کو، شنکر کو، فلاں کو گالیاں دو گے تو پھر وہ لوگ تمہارے خدا کو گالیاں دیں گے۔ اللہ کو گالیاں دلوانے کا سبب کون بنا؟ مسلمان بنا۔ تو جب کافروں کے معبود، کافروں کے بڑے جنہیں وہ خدا مان کر جیتے ہیں، ان کو برا بھلا کہنے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے، تو پھر کوئی مسلمانوں میں رہنے والا گروپ، تنظیم، مذہب، مسلک جس کو اپنا امام مان کر یا اپنا بڑا مان کر جی رہا ہے، اس کو اگر مسلمان خود گالیاں دے رہا ہے تو بتاؤ پھر اتحاد کیسے پیدا ہوگا؟ اپنے لیڈر کو، کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی اس کے بیٹے کو اپنی پارٹی میں لینا چاہ رہا ہے باپ کو گالیاں دے کر، بیٹے کو اپنے ساتھ کرنا چاہ رہا ہے باپ کو برا بلا کہہ کے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب اس قوم کے لیڈر اور بڑے سے اللہ نے کام لیا ہے، حدیث کا کام لیا، قرآن کا کام لیا، لاکھوں لوگ اس پر ایمان لائے، اس نے ساری زندگی خدمت قرآن اور حدیث میں گزاری ہے، اس کو تم برا بھلا کہہ کر، جیسے بعض لوگوں کی عادت ہے، شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر جب تک کیچڑ نہیں اچھالیں گے ان کا شوگر لیول ٹھیک نہیں ہوگا، ان کا پیٹ کا درد ختم نہیں ہوگا، اور ان کو تب تک کھانا ہضم نہیں ہوگا، اور واش روم بھی اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ وہ شیخ الحدیث زکریا پر اور فضائل اعمال پر کچھ نہ بولیں۔ اس وقت تک ایسا لگتا ہے گویا کہ ان کو خود یہ اطمینان نہیں ہوتا کہ میں انسان ہوں کہ نہیں ہوں۔ انسانیت کی سلامتی بھی کسی کو برا بولنے پر ہے۔ بعض لوگوں نے اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو گالیاں دینا، برا بھلا کہنا، کافر بولنا اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا۔ بیان کون سا بھی ہو، گھما پھرا کر لاؤ، ان کے بڑوں کو گالیاں دو، اس کے بعد واہ واہ کی تعریفیں حاصل کرو۔ کسی بھی قوم اور گروپ کے بڑے کو گالیاں دے کر اس قوم کو قریب کیسے کر سکتے ہو؟ قریب نہیں کریں گے، رہنے دو جہاں پر رہنا ہے۔ جب رہنا ہے تو بھی بھائی، جب دوسرے کے احترام نہیں کر سکتے، عزت نہیں دے سکتے، تو کم از کم بے احترامی، بے عزتی تو نہ کرو۔ دوسروں سے ادب سے پیش نہیں آ سکتے تو بے ادبی بھی نہ کرو۔ اگر تم کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو نقصان بھی نہ پہنچاؤ، اپنی جگہ پر خاموش تو رہو۔ جب اللہ کافروں کے معبودوں کو برا کہنے سے منع کرتا ہے تو مسلمانوں کے پیشواؤں کو مسلمان خود گالیاں دے کر مسلمان کیسے متحد ہو سکتے ہیں؟ اس لیے کبھی بھی علماء دیوبند میں ایسا نہیں ہوا ہے کہ وہ بریلویوں سے اختلاف رکھنے کے باوجود بھی احمد رضا خان صاحب کو کبھی گالیاں دیے ہوں۔ وہ اہل حدیث سے اختلاف رکھنے کے باوجود بھی اہل حدیث کے جو بڑے ہیں ان علماء کو گالیاں دیے ہوں، کسی کتاب میں دکھایا نہیں جا سکتا ہے۔ ان کے پیشواؤں کے احترام کے ساتھ بات کی جاتی ہے۔ خود حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے مولانا احمد رضا خان صاحب کے بارے میں ایک آدمی نام لیتے ہوئے یہ پڑھا یا یہ بولا کہ احمد رضا خان نے یہ کہا، تو حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ غصے میں آ گئے اور ڈانٹ کر کہا، شرم نہیں آتی؟ احمد رضا خان بولتے ہو، مولانا احمد رضا خان بولو، وہ عالم دین ہیں۔ ایسا احترام جو اکابر سکھاتے ہیں، اب یہاں پر انہی کے ماننے والے لوگوں میں ایسی زبان استعمال کی جائے کہ کافر بولے تک سکون نہ آئے۔
کتنے اہل حدیث علماء ہیں جو دیوبندی علماء کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، مصافہ کرتے ہیں، فلاں لکھنؤ کے امام صاحب پگڑی باندھ کر نماز پڑھاتے ہیں، تو اہل حدیث مولانا بھی وہاں پر نواب صدیق حسن پگڑی باندھ کر ان کے پیچھے نماز پڑھنے جاتے تھے کہ میرا امام پگڑی باندھتا ہے میں بھی پگڑی باندھوں گا، اور یہاں پر ٹوپی پہن کے آنا بھی مشکل ہے۔ کم از کم اپنے بڑوں کو تو بھی پڑھ لیتے کہ ہمارے بڑے کیسے ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کے باوجود احترام کے ساتھ چلے ہیں، اختلاف کے باوجود کیسے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور پیار سے زندگی گزارے ہیں۔ آج مسلمان اس اصول کو بھول گیا کہ ہم کسی بھی مذہب کے لیڈر کو، پیشوا کو برا نہیں کہنا چاہیے، اور اتحاد کی باتیں کرنے چلا ہے۔ تیسری بات، اللہ رب العزت نے ارشاد جو فرمایا کہ مسلمان آپس میں اگر نہیں جڑ سکتے ہیں تو پھر دعوت دینے کا جو طریقہ ہوگا وہ کیسے ہوگا؟ ادفع باللتی ہی احسن، اچھے طریقے سے سمجھاؤ، بھدے طریقے سے گالیاں بک کر توہین تحقیر کر کے نہ سمجھاؤ۔ کافر کو بھی اگر اس کے کفر سے توبہ کروانا ہو تو پھر اسے بھی اچھے طریقے سے سمجھاؤ۔ تو پھر مسلمانوں میں اگر الگ الگ نظریے کے ہیں ان کو سمجھانا چاہتے ہو تو ایسے سمجھاؤ کہ اس کی عزت باقی رہے۔ عزت اچھال کر سمجھاؤ گے تو پھر کیسے وہ سمجھے گا؟ چوتھی بات، اگر تم اختلاف کے باوجود بھی ایک دوسرے کو قریب کرنا اور سمجھانا چاہتے ہو اور سمجھنا مشکل ہے تو پھر اختلافی موضوعات اور اختلافی باتوں کو چھوڑ دو، اور جو متحد ہونے والی بات ہے اس پر بات کرو۔ جس پر ہم ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے وہ ٹاپک مت اٹھاؤ، جس پر ہم جمع ہو سکتے ہیں اس کو اٹھاؤ۔ قرآن میں اللہ نے کہاں فرمایا؟ اللہ نے عیسائیوں اور یہودیوں کے بارے میں تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، اللہ فرماتے ہیں کہ ان یہودیوں کو اور ان عیسائیوں کو بلاؤ، ٹھیک ہے تم حضرت عزیر کو بیٹا مانتے، حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے، حضرت مریم کو کیا مانتے، تمہارا اختلاف ہے، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ، جو امر مشترک یعنی جو ٹاپک ایسی ہے کہ جس میں ہم دونوں مل کر کام کر سکتے ہیں اس پر مل کر کام کریں گے، جس میں ہم دونوں نہیں مل سکتے اس کو چھوڑ دو۔ اب بتاؤ، اس وقت مسلمان جس ملک میں جی رہے ہیں، ہندوستان یا ایسا ملک جہاں پر مسلمان اقلیت میں ہیں، ایسے ملک میں مسلمانوں میں آپس میں ٹاپک کیا ہونی چاہیے، ان کی گفتگو کیا ہونی چاہیے؟ کسی خاص تنظیم، جماعت اور تحریک کو بدنام کرنے کے لیے ہاں میں ہاں ملانا، یا ان باتوں کو چھوڑ کر کہ بھئی کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن کی پلاننگ ہو، مکاری ہو۔ آج مثال کے طور پر تبلیغی جماعت کو ٹارگٹ بنا کر کچھ کیا جا رہا ہے تو کیا یہ اطمینان ہے کل دوسری جماعت کو ٹارگٹ نہیں بنایا جائے گا؟ آج مسلمانوں میں کام کرنے والی جماعت اگر نشانے پہ ہے تو کل کیا کافروں میں کام کرنے والی جماعت نشانے پہ نہیں آئے گی؟ کیا نہیں پڑا مسلمان بچپن میں وہ قصہ کہ 4 بیل جنگل جاتے ہوئے بڑے آپس میں اتحاد کے ساتھ، دوستی کے ساتھ شیر حملہ کرنے آیا تو چاروں نے مل کر اسے بھگایا، اور جب آپس میں خود لڑ گئے اور 4 کونے سب نے اپنا لیا تو شیر ایک بیل کو ختم کرنے آیا تو باقی 3 دیکھتے رہے لیکن بچانے کے لیے آگے نہیں بڑھے، تو ایک وقت وہ آیا کہ چاروں کے چاروں بیل ختم ہو گئے۔ جانوروں سے یہ کہانی سمجھا کر، پڑھا کر بچپن میں یہ سبق سکھایا گیا کہ اگر تم ان بیلوں کی کہانی سے سبق نہیں سیکھے، بڑے ہو کر تم بیل کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو، بڑے ہو کر خر دماغ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو۔ اسی لیے مثل مشہور ہے، قتلت یوم قتل الثور الابیض، جس دن میرا دوسرا پارٹنر مارا جائے گا اسی دن میری بھی موت ہو جائے گی۔ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کو دھوکہ دینے والے وزیر کا حال کیا ہوا؟ کلکتہ کے نواب کو دھوکہ دینے والے وزیر کا حال کیا ہوا؟ میر صادق نے دھوکہ دیا، میر جعفر نے دھوکہ دیا، جن لوگوں نے دھوکہ دیا ان کا انجام اور حشر کیا بہتر ہوا؟ مسلمان تنظیمیں خود ایک دوسرے کے گریبان ہو جائیں گے تو پھر کیا یہ باقی رہیں گے اور بچیں گے؟ اور اس وقت مسلمانوں کے مشترکہ مسائل جس میں ہم مل کر ایک جٹ ہو کر کام کر سکتے ہیں، کتنے مسائل نہیں ہیں۔
اس وقت منصوبہ بندی کے ساتھ مسلمانوں کو مرتد کرنے کی پلاننگ، گھر واپسی کی پلاننگ، مسلمان نوجوان بے قصور ہونے کے باوجود جیلوں میں بھرتی کرنے کی پلاننگ، موب لنچنگ کے ذریعے سے مار دینے کی کوششیں، گو رکشک کے نام پر غنڈہ گردی کرنے والے ایک جانور کو بچانے کے لیے انسان کی جان لے لینا، ارتداد کی مستقل لہریں، مسلمان لڑکیوں کا غیروں کا بستر بن کر حرام نسل جنم دینے تک داؤں پہ لا دینا کہ یا تو وہ جسم بیچ کر کسی کی رکھیل بن کر، وہ طائفہ بن کر، بازاری عورت بن کر جینے پہ مجبور ہو جائے یا جان دینے پہ مجبور ہو جائے۔ مسلمانوں کی مسجدوں کو یکے بعد دیگر ٹارگٹ بنا کر مندر بنانے کی کوشش کرنا، قانون پاس کرنا، مسلمانوں کو شہریت ختم کر کے NRC کے ذریعے سے اسے ثانوی درجے کا دوسرا شہری قرار دینا، اس کے تعلیمی حقوق چھین لیے جانا، ووٹ کا حق چھین لیے جانا، تعلیمی اعتبار سے پسماندہ کر دینا، ناانصافی کے ذریعے سے عہدے اور نوکریوں سے محروم کر دینا، گورنمنٹ جاب کی سیٹ سے محروم کر دیا جانا، ان کے اسکول کالجز پر پابندی لگا دیے جانا، ان کے سیاسی لیڈروں کو بے قصور ہونے کے باوجود بھی پوری فیملی کے ساتھ انہیں جیل کی قید و بند کی صلاحیتیں اور صعوبتوں میں مشکلوں میں گرفتار کر لینا۔ کتنے ایسے مسائل نہیں ہیں جس میں مسلمان اپنی زندگی کو ایک ساتھ مل کر محنت کر سکتا ہے۔ مسلمان علماء کو بے قصور ہونے کے باوجود بھی بڑے قائد اور رہبر ہیں، غیروں کو بڑی پیار محبت سے ان کی جنت اور ان کی آخرت کی کوشش کرتے ہیں، ان کو بے قصور ہونے کے باوجود بھی جیل میں ڈال دیا گیا ہے۔ مولانا کلیم صدیقی صاحب دامت برکاتہم، ایسے کتنے علماء نہیں ہیں اور کتنے قوم کے فکر مند درد دل رکھنے والے نہیں ہیں جن کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے، قسمیں کھائی جا رہی ہیں، قسمیں لی جا رہی ہیں کہ ہم اس کو ایک راشٹر بنائیں گے، ہم یہاں پر مسلمانوں کو ختم کریں گے۔ یہ سب کھلے عام میڈیا پہ دکھ رہا ہے، لیکن عقل گھاس چرنے گئی ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس وقت دشمن کون ہے، اس وقت ہمارا کام کیا ہے، کس کو ہم ٹارگٹ بنا کے کام کرنا چاہیے، کیسا ہم اس ملک میں رہنے والے غیر مسلم بھائیوں کو اپنے سے قریب کر کے یہ دکھانا چاہیے کہ ہم تمہارے دشمن نہیں ہیں، تمہارے خیر خواہ ہیں، تمہاری جنت کی ہم فکر کرتے ہیں، تمہارے قبر اور موت اور جہنم کے عذاب کی ہمیں فکر ہے۔ یہ وہ وقت ہے جس میں اگر جنگل میں آگ لگ جائے تو جنگل کا شیر اور بکری بھی ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں، اگر کہیں مصیبت آ جائے تو جنگل کا سانپ اور نیولا بھی ایک جگہ ہو جاتے ہیں۔ جانوروں کو مصیبت عامہ کا پتہ ہے تو وہ ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، جان لیوا ایک دوسرے کے ہونے کے باوجود بھی، لیکن یہ انسان اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ انسان جانوروں سے بھی زیادہ گیا گزرا بے حس بن چکا کہ ایسی مصیبت اس پر آ کھڑی ہے کہ اس وقت کوئی مسلک، کوئی مشرب، کوئی دوسرا فرقہ نہیں دیکھا جائے گا۔ بندوق سے نکلنے والی گولی پر دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، جماعت اسلامی لکھا ہوا نہیں ہوگا، اس پر صرف مسلمان نشانے پر ہوگا، پھر بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے اور ایک دوسرے کے دست و گریباں ہونے تیار ہے۔ کس دن کا انتظار ہے؟ کس دن کا انتظار ہے کہ تمہارے گھر میں تمہاری بہو بیٹیوں کو تمہاری آنکھوں کے سامنے حاملہ ہو تو پیٹ چاک کیا جائے اور ان کی عصمت دری کی جائے؟ وہ فسادات کا منظر گجرات میں نہیں دیکھا، جلتے ہوئے میانمار کو نہیں دیکھا، فلسطین میں معصوم بچوں کی آہوں کو، آنسوں کو، بلکتے تڑپتے ہوئے جان دینے والے مناظر کو نہیں دیکھا، عالم اسلام کے کمزور اور چھوٹے ممالک پر دشمنوں کی بمباری کو، وہاں پر دوائی فراہم کیے بغیر تڑپتے جان دے دینے کے مناظر کو مسلمان نہیں دیکھا۔ ایک پوری دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے، دنیا کے کونے کونے کا منظر تمہاری آنکھوں کے سامنے زوم کر کے دکھایا جا رہا ہے، اس کے باوجود بھی مسلمان ٹس سے مس ہونے تیار نہیں۔ کل وہ دن جو میانمار میں دیکھا گیا تھا اور اس میں کہاں کسی مسلمان لڑکی کے ساتھ، لڑکے کے ساتھ، بوڑھے باپ کے ساتھ جو بدتمیزی کی گئی تھی وہ کل میرے ساتھ بھی ہو سکتی ہے۔ مجھے ایک مسلمان کے ساتھ مشترکہ طور پہ جڑ جانا چاہیے۔ کل تک وہ تنظیمیں ایک دوسرے کے دشمن بن کے رہنے والی ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن رہے ہیں، قسمیں لے رہے ہیں، اور ہمارے درمیان تو اختلافات 80% نہیں ہے، 20 سے 10% بمشکل، اور صحیح یہ ہے کہ 5 سے 2% اختلافات مسلمانوں کے آپس میں ہیں بس۔
لیکن اتنے ایسے مسائل ہیں جس پر ہم جڑ سکتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد کا امام شافعی سے اختلاف ہو گیا، شاگرد ناراض ہو کر چلا گیا، استاد سے آپس میں جب اختلاف ہو گیا تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کے دروازے پہ پہنچے، دستک دی، دروازہ کھولا تو استاد سامنے کھڑے ہیں۔ شرمندہ ہو گیا، معافی مانگنے لگا کہ حضرت مجھے آ کر معافی مانگنا چاہیے تھا، آپ استاد ہیں، میں شاگرد ہوں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا جماعتنا مسائل و فرقتنا مسئلۃ واحدہ، اتنے سالوں سے لاکھوں مسائل میں تیرا میرا نظریہ ایک ہے، آج ایک مسئلہ ایسا ہوا جس میں تیرا نظریہ الگ میرا نظریہ الگ ہے، ایک مسئلے کی وجہ سے ہم ٹوٹ گئے، ہزاروں مسئلوں کی وجہ سے ہم جڑنے تیار نہیں ہیں۔ ہزاروں مسائل، کیا تعلیمی پسماندگی، ہمارے بچے آگے بڑھے ہیں، آئی پی ایس میں حصہ لیں، آئی ایس میں حصہ لیں، ممبر آف پارلیمنٹ بنیں، سیاسی عہدوں پر آئیں، کیا یہ کسی خاص طبقے کی ضرورت ہے؟ سب مسلمانوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اس ملک میں اگر بچنا ہے تو ہر ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے ساتھ چلنے کے بجائے ایک دوسرے کے دشمن بن کے جی رہے ہیں۔ اور کیا اتحاد کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے کو فنا کر کے دوسرے میں گھل جائیں؟ اسے اتحاد کہیں گے؟ اسے تو فنا کہیں گے۔ اتحاد کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہاں رہیں، میں یہاں رہوں، اور دونوں کے لیے جو فائدے کی چیز ہے وہ ہم کریں گے۔ باقی رہتے ہوئے متحد ہونے کو اتحاد کہا جاتا ہے، فنا ہو کر گھل جانے کو اتحاد نہیں کہا جاتا۔ ورنہ ہم دیکھو کتنے لوگ ہیں، ہر ایک کے کپڑے الگ الگ ہیں، رنگ الگ ہے، چہرے الگ ہیں، نام الگ ہے، خاندان الگ ہے، سوچ الگ ہے، بزنس الگ ہے، ایک مسجد میں جمع نہیں ہوئے، لڑ رہے ہیں۔ کتنی گاڑیاں سڑک پر نہیں دیکھتے، الگ الگ کمپنیوں کی چلتی ہیں، الگ الگ کمپنیوں کی بنی ہوئی گاڑیاں ایک سڑک پر جمع ہو رہی ہیں، الگ الگ ڈیزائن کے کپڑے پہنے ہوئے ایک جگہ جمع ہو سکتے ہیں، الگ الگ ہوٹلوں میں الگ الگ غذائیں، مزے سے لوگ ایک دسترخوان پر ایک ٹیبل پر کھا رہے ہیں، وہاں کوئی انتشار نہیں ہے۔ صرف یہاں انتشار کی بات مذہب کے چند معمولی مسائل کو لے کر ایک دوسرے کے دشمن بن گئے۔ اب اس پر ویڈیو کلپس بنانا شروع کر دیے کہ اگر کوئی ملک تبلیغی جماعت پر پابندی لگاتا ہے تو اس کا مسئلہ ہے، ہم یہاں کیا کر سکتے ہیں؟ تم کیا اندھے ہو گئے؟ تم بول نہیں سکتے؟ تم دین کا کام کر رہے ہو، کسی کے خلاف کیوں زبان کھولتے ہو؟ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی تم جہاں پر رہ کے کام کرتے ہو وہاں پر تو عیاشی کے اڈے کھل رہے ہیں، جوا کے اڈے کھل رہے ہیں، اور جناب آپ مدینہ منورہ یونیورسٹی سے پڑھ کر بڑے شان سے وہاں کا جبہ پہن کر رومال اوڑھ کر اپنے کو عرب دکھانا چاہتے ہو، تو تمہاری زبان کہاں گونگی ہو گئی؟ تم جس طرح تبلیغی جماعت کو موضوع بنا کر ٹاپک بنا کر بول سکتے ہو، ویسا مسلم حکمرانوں کی آوارگی پہ بول کے دیکھو، پھر تمہیں ہمتیں دکھائیں گے۔ اگر تم میں دم ہے تو بول کے دیکھو، کیوں تمہاری کرسی چلے جائے گی، تمہیں اکھاڑ دیا جائے گا۔ اس لیے فتاوا میں لکھا ہے، فلاں لکھا، یہ حوالے دے کر جان بچانا چاہتے ہو، اس سے کیا امت متحد ہوگی؟ سوچنے کا ایک پہلو یہ ہے کہ اس وقت امت متحد ہونے کی کوشش کرے، اور دوسرا پہلو بڑے درد دل اور بڑی خیرخواہی سے اس وقت پوری دنیا میں جو تبلیغی جماعت نشانے پر آئی ہے اور بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہمیں ہمارے ان ساتھیوں سے بھی بڑے ادب سے درخواست ہے، وہ کیا غلطیاں ہیں، وہ کیا قصور ہے جس کی وجہ سے بڑی عافیت، بڑے اتحاد اور بڑے خیر کے ساتھ کام کرنے والی جماعت کو ایسی نظر لگ گئی؟ کیا وجوہات ہیں، کیا بے اعتدالیاں ہیں؟ ہم اس پہ غور کریں، کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا ہے کہ ہم اپنے اسی کام کو پورا دین کا کام سمجھ کے کر رہے ہیں، دوسرے شعبوں کو دین سمجھا نہیں جاتا ہے، توہین تحقیر کی جاتی ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا ہے کہ ہم گشت کو جتنی اہمیت دیتے ہیں درس قرآن کو اتنی اہمیت نہیں دیتے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا ہے کہ جماعت میں لگایا ہوا سال وقت لگائے ہوئے عالم کی جو قدر ہم کرتے ہیں، سال نہ لگائے ہوئے عالم کی ویسی ناقدری اور توہین ہم کر رہے ہوں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا ہے کہ اسی کو نبیوں والا کام سمجھ رہے ہوں، تصوف کو، تزکیے کو، علماء کی محنتوں کو اسے دین کا کام، نبیوں والا کام نہ سمجھ رہے ہوں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا ہے کہ جو آدمی پہلے سے کسی مولوی سے، کسی عالم سے، کسی شیخ سے جڑا ہوا ہے اسی کو پکڑ کے لے جانے کی کوششیں کر رہے ہوں، وہاں پر جانے والوں کو بھی یہ کہا جا رہا ہو، تانے دیا جا رہا ہو، کہاں جا رہے ہو، کہاں گمراہ ہو رہے ہو، کس کے مشورے سے جا رہے ہو؟ ایسی بے اعتدالیاں جس کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ سبب کچھ اور ہو، اچھالا کچھ اور جا رہا ہے۔
کوئی جماعت منسوس نہیں ہے، کوئی تنظیم قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اپنے اجتہادی امور کو منسوسات کا درجہ دے کر قرآن حدیث سے دلائل پیش کرنے پہ تلے ہوئے ہوں، اور جو غلطیاں، جو تنبیہات علماء کی طرف سے، اداروں کی طرف سے تحریری طور پر، زبانی طور پر آنے کے باوجود ماننے کے بجائے الٹا الزام تراشی کی جا رہی ہو، ہم اتنی محنت کرتے ہیں یہ نہیں دکھائی دیتا آپ کو، ہم خالی وہ ہماری وہ غلطی دکھائی دیتی ہے۔ کہیں پر ایسا تو نہیں ہے کہ جمعہ کا خطبہ، جمعہ کا بیان علماء کو کرنے کے بجائے ہم آگے بڑھ کر 6 صفات اور دوسرے ہمارے مفوضہ امور میں ہم بولنا شروع کر دیا ہوں کہ بھئی وہ عالم کیا بیان کریں گے ہم بولیں گے۔ یہ ساری بے اعتدالیاں کسی حافظ کی، کسی عالم کی، کسی امام کی آہ جو نکلی ہے، اس کی روزی پر، اس کی محنت پر اور اس کی قربانیوں پر جو لات تم نے ماری ہے، کہیں وہ آہ تو نہیں ہے جس کی وجہ سے نظر لگ گئی ہو۔ اپنے کو غلطیوں سے پاک سمجھ کر جینا بہت بڑا قصور ہے۔ نظریاتی اختلاف ہو سکتا ہے، فروعی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ہر آدمی اپنے میں، ارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسا بڑا امام اور کون دنیا میں پیدا ہو سکتا ہے؟ ان کا خود اپنا نظریہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں جس اجتہادی امر میں کام کرتا ہوں 75% سمجھتا ہوں صحیح ہوں، لیکن 25% یہ ہے کہ میں غلط ہو سکتا ہوں۔ اپنے کو غلطی سے بالا تر کیوں سمجھ گئے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو بندہ میرے سے اختلاف کرے گا میں اسے نہیں کہتا کہ توبہ کرو، کیونکہ اختلاف کرنے کے بعد اگر وہ دلیل کی بنیاد پر اختلاف کرتا ہے تو توبہ نہیں کرے گا، اسے بھی ثواب ملے گا۔ توبہ تو گناہ سے کیا جاتا ہے اور اس کا اختلاف گناہ نہیں ہے۔ تو جب کوئی ہماری خیر خواہی میں ہمیں تنبیہ کرتا ہے تو پھر یہ بول کر جان چھڑا لینا نماز کے باہر سے لقمہ دیے تو نہیں چلتا، نماز کے اندر سے لقمہ دینا پڑتا، اگر لقمہ لیے تو ہماری بھی نماز ٹوٹ جاتی، ایسا جواب دینا تو سمجھ لو کہ بڑے تھوڑی دیر کے لیے ہم نے کام چلا لیا۔ لیکن سنو، جب قبلہ بدل جاتا ہے تو نماز کے باہر سے بھی لقمہ دیا جاتا ہے اور قبلہ درست کرنا پڑے گا۔ اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نماز کے اندر آ کے لقمہ دو، قبلہ خود بدل گیا ہے۔ اس واسطے جو بے اعتدالیاں ہو سکتی ہیں اور جسے ہر جگہ پر محسوس کیا جاتا ہے اسے ماننے کی اور اس کی اصلاح کی، وہ تو چند لوگ کر رہے ہیں، فلاں لوگ کر رہے ہیں، آپ کو تو معلوم ہے کون کر رہے ہیں، پھر اس کی فکر کیوں نہیں ہے؟ کیا بلا وجہ کہ اللہ تعالیٰ ایسے مشکلات، ایسے بدنامی اور ایسی تنگیاں لا رہے ہیں؟ اس واسطے بزرگوں، اپنے کو غلطی سے بالا تر نہ سمجھو۔ وہ دن ہماری موت کا دن ہے جس دن یہ سمجھ لیا گیا کہ میرے اندر کوئی غلطی نہیں ہے، جس دن یہ سمجھ لیا گیا کہ میں غلطیوں سے بالا تر ہوں، وہ غلطیوں کا جمگھٹا اور مجمع ہے۔ اور یاد رکھو، ہماری طاقت اور قوت، عزت، سطوت، شان، شوکت اس وقت ہے، سمندر کی موج بھی طاقتور اس وقت بنتی ہے جب وہ سمندر میں رہ کر موج آتی ہے، سمندر کے باہر موج کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے۔ مسلمانوں کا پاور بھی اس وقت ہوتا ہے جب وہ آپس میں ایک رہ کر کام کریں۔ کٹ کر جدا ہو جانے والے کیلے اور موز کی بھی قیمت گھٹ جاتی ہے، انگور کی بھی قیمت گھٹ جاتی ہے جب وہ اپنے خوشے سے الگ ہو جاتا ہے۔ اجتماعیت سے الگ ہو کر جسم کے اندر خون جس طرح کام کرتا ہے، ہر باڈی کے ہر پارٹس کے لیے خون کی ضرورت ہے، لیکن خون وہ کوئی پارٹ نہیں ہے، وہ کوئی عضو نہیں ہے۔ اگر خون بھی یہ کرنا شروع کر دے کہ میں بھی الگ پارٹ بن جاؤں گا اور وہ جمع ہونا شروع ہو جائے تو ہارٹ فیل ہو کے مر جائیں گے، کولیسٹرول بڑھ جائے گا۔ اسی طرح دعوت و تبلیغ کی محنتیں یہ دین کے ہر شعبے کے لیے ضروری ہے، لیکن اگر یہ مستقل شعبہ بن کر دوسرے شعبوں کی توہین اور تحقیر کرنا شروع کر دے گا تو پھر یہ اس کی تنزلی کا پہلا دن ہوگا۔ اس واسطے بزرگوں، اپنی بھی غلطیوں پہ نظر کرو اور سامنے والوں کو بھی اعتدال سے سمجھانے کی کوشش کرو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عقل، سمجھ، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔